الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء، انبیاء کے باپ ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کو بہت بڑا مقام عطا فرمایا اور ابراہیم علیہ السلام کے اوپر بہت آزمائشیں بھی آئیں جن کے اوپر وہ کامل اور مکمل کامیاب ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں مکی صورتوں میں ملتا ہے اور مدنی صورتوں میں ملتا ہے۔ تقریباً 25 صورتوں میں 63 جگہ آپ کا ذکر آیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید کی دعوت دینے میں بہت کمال رکھتے تھے اور انہوں نے اپنی قوم کو سب سے پہلے اپنے باپ کو پھر قوم کو سمجھانے میں بہت خوبصورت طریقے سے دلائل دیے اور بالآخر قوم کو ماننا پڑا کہ وہ غلط ہیں، لیکن اپنی ضد اور سرکشی کی وجہ سے ایمان وہ نہ لے کر آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جائے پیدائش ترکی کا ایک شہر ہے عرفہ، وہ بتایا جاتا ہے۔ چند سال پہلے جب خبیب فاؤنڈیشن والوں کے ساتھ ترکی کا سفر ہوا شام کے مہاجرین کے حالات کو دیکھنے کے لیے، تو وہاں ہم لوگ جو گروپ کے لوگ تھے IHH جو ترکی کا بہت بڑا ادارہ ہے، رفاہی ادارہ، تو ان کے مہمان رہے اور ان کے ساتھ شام کے مہاجرین کے بھی مختلف کیمپس کو دیکھا اور ساتھ ہی ساتھ بہت ساری زیارات بھی کی۔ تو ترکی کا ایک شہر ہے عرفہ، بہت پرانا شہر ہے، قدیم شہر ہے ترکی کا۔ وہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جائے پیدائش بھی بنی ہوئی تھی، وہاں جانے کا بھی موقع ملا، اور اس سے تھوڑا سا ہٹ کے وہ جگہ بھی جہاں نمرود نے آپ کو آگ میں پھینکوایا تھا وہ جگہ بھی دیکھنے کا موقع ملا۔ تاہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں جو چند باتیں موجود ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ وہ تاریخی روایات ہیں، حدیث اور قرآن مجید میں اس کا ذکر نہیں، اس لیے بہتر ہے کہ اس کو ذکر ہی نہ کیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ بھی آتا ہے، حضرت اسحاق علیہ السلام کا واقعہ بھی آتا ہے، اور آپ کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ بھی آتا ہے۔ تورات کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنی پوری عمر 175 سال کی تھی، اور جب اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 87 سال تھی، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال تھی، یعنی 87 سال کی عمر میں اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، 100 سال کی عمر جب آپ کی ہوئی تو حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، اور 175 سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہوا۔ یہ تورات کے مطابق تفصیلات ہیں، قرآن مجید میں یا حدیث کے اندر اس کی تفصیلات موجود نہیں، یہ تاریخی باتیں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس قوم میں تھے وہ قوم بت پرست تھی، بتوں کو پوجتی تھی، اس کے علاوہ ستاروں کو، چاند کو اور سورج کو بھی پوجتی تھی، بلکہ اپنی زندگی کے معاملات میں چاند ستاروں کی گردش اور ان کے اوپر پورا ان کا اعتقاد اور یقین ہوا کرتا تھا۔ اور وہاں کے جو مندر کے جو پنڈت کہہ لیجئے یا مجاور کہہ لیجئے، جو پیش رو ہوتے تھے، مذہبی پیشوا جو ان کے ہوا کرتے تھے، ان لوگوں نے عوام کے دل کے اندر یہ بات پکی بٹھا دی تھی کہ جو کوئی معبودوں کو برا بھلا کہے گا یہ اس کو تباہ و برباد کر دیں گے، اور جو چاند سورج وغیرہ کی عزت اور عبادت نہیں کرے گا تو بھی وہ ان کو خراب کر سکتے ہیں۔ تو اس طریقے کے ان کے عقیدے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید خالص لے کر آئے تھے، اور بالکل ابتدا ہی سے اللہ رب العزت کی طرف ان کا رجحان تھا، اور کوئی نبی کبھی بھی کسی بھی طریقے سے توحید کے علاوہ کوئی بات کرتے ہی نہیں، ہر نبی کی یہ شان ہوا کرتی ہے۔ بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنا گھر
اور ان کا اپنا باپ آزر وہ بت بناتا، بت فروخت کرتا اور بت پرستی بھی کرتا، تو ان کے اپنے گھر ہی کے اندر یہ معاملہ تھا، تو یہ ایک ان کے لیے اور زیادہ پریشانی کی بات تھی۔ ان کے والد کا کام یہ تھا کہ لکڑی کے بت بناتے، مختلف طریقوں کے بت بناتے تھے۔ اچھا، بت بناتے بناتے جو بت صحیح ڈیزائن کا نہ بنتا اس کو توڑ کے نیا بنا لیتے، اس کو سیدھا کر لیتے، یعنی اپنے معبود کی جو ہے نا وہ ساری مرمتیں خود ہی کیا کرتے تھے، اور پھر بعد میں اسی کے آگے جھک جاتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے تو اپنے باپ کو کہا کہ بے جان لکڑی کو اپنے آلات سے بناتے ہیں اور اس کو بنا کے خود ہی اس کے آگے جھک جاتے ہیں، جو نہ سن سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ کوئی نفع نقصان کے مالک ہیں۔ تو والد نے ان باتوں کو قبول نہیں کیا بلکہ آگے سے لڑائی کی۔ قرآن مجید کے اندر آتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بلا شبہ ہم نے ابراہیم کو شروع سے ہی ہدایت عطا کی ہوئی تھی اور ہم اس کے معاملے کے جاننے والے ہیں۔ جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا، اپنی قوم سے کہا، یہ مجسمے کیا ہیں جن کو تم لیے بیٹھے ہو؟ کہنے لگے ہمارے باپ دادا انہی کو پوچھتے رہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں، تم اور تمہارے باپ دادا کھلی گمراہی میں ہیں۔ انہوں نے جواب دیا کیا تم ہمارے لیے کوئی حق بات لے کر آئے ہو یا ہمارا مذاق اڑاتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بت تمہارے رب نہیں بلکہ تمہارا پروردگار، زمین و آسمانوں کا پروردگار ہے، جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے اور میں اسی کا ماننے والا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام ان کو دین حنیف کی تعلیم دیتے۔ شرک کا سب سے بڑا مرکز تو ان کا اپنا گھر تھا اور ان کا باپ سب سے زیادہ اس کام میں آگے تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو بہت سمجھایا کہ اے باپ، توحید ہی سرچشمہ نجات ہے، اپنے ہاتھوں سے جن خداؤں کو بناتے ہو انہی کو پوچھتے ہو، یہ کون سی عقل ہے، کہاں کی عقل ہے، نہ یہ سنتے ہیں نہ بولتے ہیں۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کی نصیحت کا والد کو کوئی فائدہ نہ ہوا، بلکہ آزر نے بیٹے کو دھمکانا شروع کیا، کہنے لگا ابراہیم اگر تو میری بات نہیں مانے گا میں تجھے سنگسار کر دوں گا، پتھروں کو تیرے اوپر برساؤں گا، تجھے ختم کر دوں گا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ معاملہ دیکھا تو انہوں نے ایک طرف باپ ہیں اور باپ کی ایک عزت اور باپ کی ایک تکریم ہوا کرتی ہے، خیال رکھنا ہوتا ہے، اور دوسری طرف اللہ رب العزت کا پیغام۔ تو انہوں نے یہ سوچا کہ باپ نہیں مان رہا تو ٹھیک ہے، میں یہاں سے گھر سے نکلتا ہوں اور یہاں سے جدائی اختیار کرتا ہوں۔ سورہ مریم میں اس کا ذکر ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ۔ انہوں نے مختلف طریقوں سے سمجھایا اور ہر جگہ یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جان، اے ابا جان، اے ابا جان، یہی کہتے رہے، سمجھاتے بھی رہے، اور میرے ابا جان آپ شیطان کی بندگی نہ کریں، وہ شیطان تو اللہ کا نافرمان ہو چکا، ایسا نہ ہو کہ آپ کو بھی عذاب آ جائے۔ تو بہت حکمت اور ادب کے ساتھ اپنے باپ کو جو ہے تلقین کی، ترغیب دی دین کی۔ باپ نے یہ سن کر کہا ابراہیم کیا تو میرے معبودوں سے پھر گیا ہے؟ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک وہجرنی ملیا۔ دیکھ اگر تو نے اپنی باتوں کو نہ چھوڑا تو میں تجھے پتھروں سے سنگسار کر دوں گا۔ سنگسار کرنا کہتے یہ ہوتا ہے کہ بندے کو سامنے کھڑا کر کے پتھروں کی بارش کرنا، پتھروں سے سنگسار کر دینا۔ باپ نے یہ کہا تو ابراہیم علیہ السلام نے باپ کے اتنے غصے کو اور اتنے سخت جواب کو یہ سننے کے بعد کیا فرمایا؟ قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا۔ اب میں پروردگار کہنے لگے اچھا پھر تو میرا سلام قبول کیجئے، میں چلتا ہوں، میں جاتا ہوں اب، اور میں اللہ تعالیٰ سے آپ کی بخشش کی دعا کروں گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے جدائی اختیار کر لی۔ یہاں ایک بات سمجھنے والی ہے، ابراہیم علیہ السلام یا ابتی یا ابتی یا ابتی، اے میرے ابا جان، اے ابا جان، اے ابا جان، یہ ان کا ادب تھا اور یہ ان کی زندگی کی ایک ایسی محنت تھی اور عمل تھا جس نے جب یہ بوڑھے ہوئے اور اسماعیل علیہ السلام فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ اسماعیل علیہ السلام سے پوچھا میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تیری کیا رائے ہے؟ تو جواب کیا آیا؟
وہ باپ جس نے اپنے باپ کو، ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے اپنے باپ کو یا ابتی اے میرے پیارے ابا جان، اے ابا جان، اے ابا جان کہا تھا، آج یہ باپ بوڑھا ہو چکا، بچہ جوان ہو رہا ہے اور بچے کو قربانی کے لیے بات پیش کی جا رہی ہے، تو بچہ کیا جواب دیتا ہے؟ قرآن کے اندر آتا ہے یا ابتی افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ کل ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو یا ابتی کہا، آج ان کی اولاد ان کو یا ابتی اے میرے پیارے ابا جان کہہ رہی ہے اور بات کو بھی مان رہی ہے۔ اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے، اگر ہم اپنے والدین کی بات کو مانیں، ان کی خدمت کریں، ادب کریں، نافرمانی سے بچائیں، انشاءاللہ ہمارے چھوٹے، ہماری اولادیں ہمارے لیے خیر کا ذریعہ بنیں گے۔ یا ابتی، یہ بہت بڑا سبق ہے جو قرآن مجید سے مل رہا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ باپ سے تو کوئی امید نہیں رہی، اب انہوں نے باپ سے تو جدائی اختیار کر لی اور اپنے پیغام رسالت کے دائرے کو ذرا وسیع کیا اور اب قوم کو مخاطب کیا۔ قوم کیا تھی؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا۔ دل تھے لیکن سمجھتے نہیں تھے، آنکھیں تھیں لیکن دیکھتی نہیں تھیں، کان تھے لیکن حق بات کو سنتے نہیں تھے۔ اس قسم کے ان کے معاملے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان سے بہت کہا، زور بھی دیا کہ بھئی جن کی تم عبادت کرتے ہو کیا وہ تمہیں کوئی نفع نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں؟ کہتے بھئی اتنی تفصیل میں ہم جھگڑوں میں ہم نہیں جاتے، ہمارے باپ دادے نے یہی کیا ہے، ہم وہی کرتے چلے آ رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت خاص انداز سے ان کی حکمت کے ساتھ ان کو تبلیغ کرتے رہے۔ کہنے لگے میں تو تمہارے سارے بتوں کو اپنا دشمن جانتا ہوں، میرا اعلان جنگ ہے تمہارے سارے بتوں سے، دیکھتا ہوں یہ میرا کیا بگاڑ سکتے ہیں، یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ قرآن مجید میں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا اور کہا دیکھو تم کس کو پوجنے لگے ہو، سارا دن انہی کے پاس بیٹھے رہتے ہو، یہ نہ سنتے ہیں نہ کچھ کر سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو یہی دیکھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے آگے پھر ان کو سمجھایا، کہنے لگے کہ میں تو اسی کی عبادت کرتا ہوں جس نے مجھے بنایا، وہی مجھے راہ دکھلاتا ہے، وہی مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں وہ مجھے شفا عطا فرماتا ہے۔ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، اور جب موت آتی ہے تو زندہ بھی وہی کرتا ہے، اور قیامت کے دن بخشنے والا بھی وہی ہے۔ تو اللہ رب العزت کی انہوں نے نشانیاں بیان کی، لیکن قوم نے ان باتوں کو نہ مانا اور قوم خاموش تو ہو گئی، جواب نہ دے سکی، دلائل کے سامنے دلائل نہ دے سکی، بس وہی جھگڑا اور وہی بات کہ ہم اپنے باپ دادا کی عبادت کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت سوچتے تھے کہ کیا کیا جائے، تو سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے ان کو دلائل سے قوم کو یہ سمجھایا کہ جو بت اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو یہ کچھ نہیں کر سکتے، وہ اللہ جو سب کو کھلاتا پلاتا ہے، بیماروں کو شفا بھی دیتا ہے، لوگوں کو ہدایت بھی دیتا ہے، مر کے بھی وہاں جانا ہے، ہر ایک نے اس کے پاس پہنچنا ہے، اس کی عبادت کرو۔ آپ نے دلائل سے بات کو واضح کیا لیکن قوم نہ مانی۔ لیکن قوم کے اندر ایک مرض اور بھی تھا، وہ کیا؟ وہ ستاروں کی پوجا کرتے تھے، وہ چاند اور سورج کی بھی پوجا کیا کرتے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک بہت خوبصورت طریقہ کار ان کی ہدایت کے لیے چنا اور اس طریقے کے اوپر انہوں نے عمل کیا اور یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ تم لوگوں کا جو یہ عقیدہ ہے کہ انسانوں کی موت اور زندگی، ان کا رزق، ان کا نفع نقصان اور یہ اچھی فصل کا ہونا، بری فصل کا ہونا، فصلوں کا تباہ ہو جانا، یہ سب کچھ ستاروں کے اختیار میں ہے، تم ستاروں کو اس میں مؤثر سمجھتے ہو کہ ستارے کچھ کر سکتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پہلے بتوں کی نفی کی دلائل سے، اب ستاروں کی نفی کرنے کے لیے بہت خوبصورت انداز اختیار کیا۔ 7ویں سپارے کے اندر یہ بات موجود ہے سورہ انعام کے اندر کہ ایک رات تھی، اس رات میں قوم بھی موجود تھی قریب، اور ابراہیم علیہ السلام نے بہت خوبصورت انداز سے اللہ کا پیغام ان کو پہنچایا، بڑی حکمت بھرا انداز تھا۔ تاروں بھری رات، ایک سارا خوب، ایک ستارہ اس میں روشن تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس کو دیکھ کر فرمایا کہ یہ میرا رب ہے کہ بہت روشن اور ممتاز ہے، لیکن جیسے ہی وہ چھپ گیا اور خاموش ہو گیا، پیچھے چلا گیا، تو کہنے لگے کہ یہ میرا رب کیسے ہو سکتا ہے؟ قوم کو سمجھانا تھا
کہ کیسے میرا رب ہو سکتا ہے، جس کو رب مان رہے ہیں وہ تو خود خود باقی نہیں، اور جب اس سے بڑا چاند آیا تو وہ بھاگ گیا، پیچھے ہٹ گیا، گویا کہ قوم کو یوں کہا کہ یہ رب نہیں ہو سکتا۔ بہرحال جب چاند آ گیا تو چاند کی آب و تاب کو دیکھ کر فرمانے لگے کہ یہ میرا رب ہے، خوب روشن ہے اور ساری دنیا کو نور بنا دیا۔ اگر ستاروں کو بنانا ہے تو ستاروں سے بہتر تو پھر چاند ہے، چاند کو رب بنا لیا جائے۔ اب جب صبح کا وقت ہونے لگا تو چاند بھی جانے لگا، اور جیسے ہی چاند روپوش ہو گیا، ختم ہو گیا، اور غروب طلوع آفتاب کا وقت قریب آنے لگا تو چاند بھی چلا گیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، جس میں چاند کے رب ہونے کی نفی اور انکار بھی تھا کہ چاند رب نہیں ہے، اور ساتھ ہی ساتھ قوم کو ایک پیغام بھی دے دیا کہ مجھے تو میرے اللہ نے بچایا ہے اور میں تو ایسی چیز کے پیچھے نہیں جاتا۔ فرمایا اگر میرا حقیقی پروردگار میری رہنمائی نہ کرتا تو میں بھی ضرور گمراہ قوم میں سے ہوتا۔ تو پہلے آپ نے نفی کی ستارے کی، اس کے بعد چاند کی نفی کی، اور چاند کی نفی کے ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ میرا رب مجھے رہنمائی نہ کرتا تو میں بھی ویس میں سے ہو جاتا تمہاری طرح۔ لیکن یہاں آپ نے مزید بات کو اور نہ کھولا، کیونکہ ابھی ایک سورج باقی تھا، سورج کا بھی ان کے ہاں ایک بڑا مقام تھا۔ بہرحال جب سورج نکلا تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ میرا رب ہے تو سب سے بڑا ہے، یہ چاند سے بھی بڑا، تو یہی رب ہونا چاہیے۔ لیکن سارا دن چمکنے کے بعد، روشن رہنے کے بعد، ساری دنیا کو روشن کرنے کے بعد، شام کے وقت اس نے بھی پیچھے ہٹنا شروع کر دیا اور اندھیرے سامنے آنے لگ گئے اور وہ غائب ہو گیا۔ اب وہ وقت آ پہنچا کہ ابراہیم علیہ السلام اصل حقیقت کا اعلان کریں اور قوم کو اس چیز کو سمجھا دیں کہ کس طریقے سے انہوں نے اس بات کو لے لیا ہوا ہے۔ قوم کو انہوں نے سمجھایا کہ بھئی اگر یہ خدا ہیں تو ستارے چاند آنے کے بعد کیوں چلے گئے؟ چاند سورج کے آنے سے پہلے کیوں چلا گیا؟ جو سورج آیا وہ رات کے آنے کے وقت کیوں چلا گیا؟ جو خود اپنے آپ کو باقی نہیں رکھ سکتے یہ تمہیں کیسے بچائیں گے؟ انہوں نے کہا بس اے قوم میں ان مشرکانہ عقائد سے بری ہوں اور شرک کی زندگی سے بیزار ہوں، بلا شبہ میں نے اپنا رخ ایک اللہ رب العزت کی طرف کر لیا۔ انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ انہوں نے قوم کو یہ سمجھا دیا اور قوم اب سمجھی کہ یہ ہمارے ساتھ ہوا کیا۔ پہلے ستاروں کی نفی، پھر چاند کی نفی، اس کے بعد انہوں نے مکمل دلائل کے ساتھ پوری بات کو سمجھا دیا۔ قوم کے پاس اس مضبوط دلائل کا کوئی جواب نہیں تھا، خاموش تھے، کچھ نہ کر سکے، لیکن حق کو پھر بھی قبول نہ کیا بلکہ جھگڑا کرنے لگ گئے۔ یہ اصول کی بات ہے، جب بھی سامنے والے کے پاس دلائل ختم ہو جاتے ہیں اور وہ حق قبول نہیں کرنا چاہتا، وہ جھگڑا لڑائی کرنے لگ جاتا ہے۔ وہ ابراہیم علیہ السلام سے لڑنے لگے، کہنے لگے کہ دیکھو ہمارے جو معبود ہے تمہیں نقصان پہنچائیں گے اور تم ڈرو ہمارے معبود سے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم وحدہ لا شریک حی قیوم سے نہیں ڈر رہے، اس کے ساتھ شرک کر رہے ہو، میں ان پتھر اور مٹی کے بتوں سے ڈروں گا؟ میں ان سے نہیں ڈرتا اور میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف ہی رجوع کرتا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہاں بھی ان کو پوری بات سمجھا دی، لیکن وہ سمجھنا چاہتے ہی نہیں تھے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور طریقہ اختیار کیا کہ ان کو کیسے سمجھایا جائے۔ پہلے باپ کو سمجھایا، پھر قوم کو سمجھایا، بتوں کے خلاف ایسے دلائل دیے وہ چپ ہو گئے، کوئی بات ان کے پاس نہ رہی، جھگڑے پر آ گئے۔ اس کے بعد ستارے، چاند، سورج کی نفی کی، وہاں کے اوپر بھی وہ خاموش ہو گئے، دلائل کا جواب دلائل سے نہ دے سکے، پھر جھگڑنے پر آ گئے۔ تو اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور بہت خوبصورت انداز اختیار کیا۔ انہوں نے ایک دفعہ اپنی قوم کو کہا وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، اور اللہ کی قسم میں تمہاری عدم موجودگی میں، تمہاری غیر موجودگی میں ضرور تمہارے بتوں کے خلاف خفیہ چال چلوں گا۔ اور وہ اعلان کر چکے تھے میں تمہارے بتوں کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں، وہ کوئی مجھے نقصان پہنچا سکتے ہیں تو پہنچا کے دکھائیں، اور یہ مجھے بالکل نقصان نہیں پہنچا سکتے، کہ نفع نقصان کا مالک تو اللہ ہے۔ اس قسم کی باتیں تو وہ کرتے رہتے تھے۔ بہرحال قوم نے ان کے نصیحتوں سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا، اور جو قوم کے جو کاہن اور مذہبی پیشوا تھے انہوں نے بھی قوم کو سمجھایا کہ دیکھو زیادہ ان کے پیچھے نہ لگو، جیسے آج سمجھاتے نا علماء کے پیچھے نہ لگو، تو ان لوگوں نے بھی سمجھا دیا کہ دیکھو ان کے پیچھے نہ لگو، خراب ہو جاؤ گے، ان کی باتیں مت سنو۔ قوم نے بات سننا ہی چھوڑ دیا اور سختی کے ساتھ ان لوگوں نے منع کر دیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے سوچا ایک کام کچھ اور بھی پھر کرنا چاہیے، تاکہ پوری قوم کے سامنے ان کاہنوں اور سرداروں کا جھوٹ ثابت ہو جائے اور قوم سمجھ لے کہ
کہ یہ بت یہ کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، یہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے، کسی کا کیا نفع نقصان یہ کریں گے۔ تو انہوں نے اس کے لیے خوبصورت پلان کیا اور اپنی قوم کو باتوں باتوں میں بتا بھی دیا کہ میں تمہارے بتوں کے ساتھ ایک خفیہ چال کسی وقت چلوں گا۔ اللہ کی شان، کچھ ہی دنوں میں ان کا ایک مذہبی میلہ تھا، پوری قوم نے میلے کے اوپر جانا تھا، تو قوم نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی کہا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں سورہ صافات میں آتا ہے، انہوں نے فرمایا فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ۔ پس ابراہیم علیہ السلام نے ایک نگاہ آسمان پہ ستاروں کی طرف اٹھا کے دیکھا اور ان کو کہا انی سقیم، میں بیمار ہوں۔ وہ لوگ یہ سمجھے کہ ستاروں سے متعلق جو ہمارے عقیدے ہیں اس کی کوئی بات کرنے لگے ہیں، تو بہرحال فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ، وہ مڑ گئے اور سارے کے سارے چلے گئے۔ اب ساری قوم، بادشاہ، یہ کاہن، یہ سارے ان کے جتنے بھی مندروں کے جتنے لوگ تھے، یہ سارے وہاں عیاشیوں میں، میلے ٹھیلوں میں رہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے سوچا اب وہ وقت آ گیا ہے کہ پوری قوم کو ایک مرتبہ پریکٹیکل بھی سمجھا دیا جائے۔ پہلے تھیوری پیش کی، اس کے بعد ان کو پوری زمین آسمان کا ایک مشاہدہ کرایا، ستاروں کا، چاند کا، سورج کے خدا نہ ہونے کا۔ اب تو ایک پریکٹیکل بھی ہو جائے۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام اٹھے، ہاتھ میں کلہاڑا لیا اور سیدھا جو سب سے بڑا مندر تھا وہاں پہنچے۔ وہاں دیکھا کہ سامنے بت ہیں، کوئی لکڑی کا، کوئی پتھر کا، کوئی مٹی کا، کوئی کیسا۔ ان کے سامنے حلوے رکھے ہوئے ہیں، پھل رکھے ہوئے ہیں، میوے رکھے ہوئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کھاتے کیوں نہیں، کھاؤ نا، یہ قرآن مجید کے اندر اس کا ذکر ہے۔ فراغ الی اہلہم فقال الا تاکلون ما لکم لا تنطقون فراغ علیہم ضربا بالیمین۔ ابراہیم علیہ السلام ان کے بتوں میں جا کے کہنے لگے کہ بھئی کھاتے کیوں نہیں ہو، تم بولتے کیوں نہیں ہو؟ اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں فراغ علیہم ضربا بالیمین، سیدھے ہاتھ سے انہوں نے کلہاڑے کو پکڑا، فجعلہم جذاذا الا کبیرا، ساروں کو توڑ پھوڑ دیا، ایک بڑے کو چھوڑ دیا، اور جو بڑا تھا اس کے کندھے کے اوپر وہ کلہاڑی رکھی اور آپ واپس تشریف لے گئے۔ اب قوم جب میلے سے واپس آئی تو اپنے گھروں میں جانے سے پہلے انہوں نے مندر آنے کا فیصلہ کیا۔ جب مندر آئے ہیں تو اپنے بتوں کا یہ حال پایا تو سخت غصے ہوئے، ایک دوسرے سے پوچھنے کہ کس نے کیا یہ؟ تو کسی نے کہا، اور آپس میں کہنے لگے قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، ہمارے بتوں کے ساتھ یہ کس نے کیا، ہمارے معبودوں کے ساتھ؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، کسی نے، کچھ لوگوں نے کہا کہ ایک نوجوان ہے ابراہیم اس کا نام ہے اور وہ ہمارے بتوں کے بارے میں ایسے کہتا رہتا ہے، یقیناً اسی نے کیا ہوگا۔ تو سب کاہنوں اور سرداروں نے کہا فوراً بلا کر لاؤ ان کو۔ ابراہیم علیہ السلام جب سامنے آئے تو بڑے رعب سے انہوں نے پوچھا کیوں ابراہیم، کیا آپ نے ہمارے دیوتاؤں کے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے؟ قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا آپ نے ہمارے بتوں کے ساتھ یہ کیا ہے؟ اب ابراہیم علیہ السلام نے سمجھا کہ یہ وہ بہترین موقع آ گیا ہے کہ مجاور بھی موجود، مذہبی پیشوا، بت وغیرہ والے بھی موجود، اور عوام کا بھی بہت بڑا ہجوم موجود۔ آج ان کو سمجھا دیا جائے، بتا دیا جائے کہ یہ بت جو اپنا کوئی دفاع نہ کر سکے یہ تمہارا کیا کام کریں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سے یہ کہا قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، ارے میرے سے کیا پوچھتے ہو، اس سے تو پوچھو، یہ جو بڑا ہے اس نے یہ کام کیا ہوگا، اس سے پوچھو۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایسی بات کی، سب کو سانپ سونگھ گیا، سب کاہن اور پجاری خاموش ہو گئے، اپنے دلوں میں ذلیل و رسوا ہو چکے تھے، سوچتے تھے کیا جواب دیں گے۔ عوام بھی سمجھ گئے اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھ لیا جو دیکھنے کے لیے کبھی وہ تیار نہ ہونا چاہتے تھے۔ انہیں اقرار کرنا پڑا کہ ابراہیم علیہ السلام نہیں، ہم غلطی کے اوپر ہیں، ہمارا عقیدہ غلط ہے اور ہم ہی کمزور ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں فرجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم الظالمون ثم نکسوا علی رؤوسہم لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون، انہوں نے اپنے دل میں سوچا غلط ہم ہی ہیں، اور سر کو جھکائے اور شرمندہ ہو کے کہنے لگے ابراہیم تم جانتے تو ہو یہ کچھ نہیں بولتے۔ جب انہوں نے پوچھا نا ابراہیم علیہ السلام سے انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، کہ آپ نے کیا، بڑے سے پوچھو۔ اب وہ خاموش ہو گیا۔ قرآن مجید نے نقشہ کھینچا، اللہ فرماتے ہیں ثم نکسوا علی رؤوسہم، انہوں نے اپنے سروں کو جھکا لیا، شرمندہ ہو گئے، کہنے لگے ابراہیم تم جانتے تو یہ کچھ نہیں بولتے، یہ کیا جواب دے گئے، یہ تو بولتے ہی نہیں، تمہیں معلوم تو ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہو گئے اور آگے بہت خوبصورت نصیحت کی، فرمایا افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم،
اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ فلا تعقلون، کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان کو پوچھتے ہو جو تمہیں نہ نفع پہنچا سکتے ہو نہ نقصان؟ تم پر افسوس ہے اف لکم، اور تمہارے ان معبودوں کے اوپر بھی افسوس ہے کہ اللہ کو تم چھوڑ کے انہیں پوچھتے ہو، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اب قوم بات تو پوری طریقے سے سمجھ گئی تھی، مجمع بھی پورا عام تھا، اور ان کے بعد جواب کوئی نہیں تھا، دلائل ختم ہو چکے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پہلے بھی بات کی، اس کے بعد ستاروں کا، چاند کا اور سورج کا بھی رد کیا، اور آج پریکٹیکلی کر کے دکھا دیا کہ وہ بت جن کو اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو یہ کچھ نہیں کرنے کے لائق، کچھ نہیں کر سکتے، اپنے آپ کو نہیں بچا سکے، تمہارے نفع نقصان کے کیا مالک ہوں گے؟ جب پوری قوم اس سے عاجز آ گئی، ان کے پاس کوئی بات نہ بن پڑی، تو پھر وہی ہوتا ہے کہ جس کے پاس بات کرنے کے نہیں ہوتی وہ لڑنے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے، تو وہ بہرحال بالآخر لڑنے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ انشاءاللہ باقی باتیں کل ہوں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔